کیا پیغام ہے؟ والا صاحب، ہاں میں ایکچولی یہ جو مدنی صاحب کے جو بیان تھے، مطلب اس سے ریڈیکولس بیان تو میرے حساب سے جو ہے وہ میں نے تو میری لائف میں نہیں سنی، مطلب لائیو اسٹیج سے اس سے ریڈیکولس بیان سنے نہیں ہیں. اور ہم اتنے بڑے ایک منچ یہ پر جو ہے وہ اس دھڑلے کے ساتھ اتنی ڈھیٹ ہو کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کیا بتائیں؟ کیا بولے آپ یار؟ اچھا کیا سچوالا صاحب، یہ ایکچولی آپ کسی ریلیجن کے بارے میں اگر جانتے نہیں ہیں اور اس ریلیجن کو آپ اپنے ریلیجن سے کمپیئر کر کے اس کے اندر جو ہے سملیرٹیز، یا جیسے نائک صاحب نے کہا وہی ایک حرکت یہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ. جی تو جب ہاں جب معلومات نہیں ہے کسی ریلیجن کی، جیسے میں آپ کو میں تھوڑا سا اپنا ایک چیز شیئر کر رہا تھا. میں بھی ہندوازم کے بارے میں میری بھی کافی نیگیٹو سوچ ہوا کرتی تھی. جی جی ابھی حال ہی کے دنوں میں سچولا صاحب میں نے ایک نسادیہ سکت کر کے ایک وید کے اندر ایک چھوٹا سا پورشن ہے جس میں اوریجن آف دا یونیورس کے تعلق سے کچھ ڈیٹیلز ہے. اچھا اچھا اور جی میں نے وہ جب ڈیٹیلز پڑھی تو آئی واز ریئلی اسٹونش. مطلب آپ یقین نہیں کریں گے، ڈیٹ واز ٹوٹلی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بگ بینگ پڑھ رہا ہوں. ہاں اور اچھا ہاں اچھا، یہ احساس جیسے اب وین آئی واز مسلم، مجھے ایک آئی واز جسٹ لائک اے فراگ آف اے ویل، ایک کنویں کا مینڈک تھا. کیونکہ جو میرے کو لگتا تھا کہ جو اسلام میں ہے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے. اب اب جیسے ہی اس کے باہر کنویں کے باہر جھانکنا چالو کرا تو سچائی کچھ اور ہی باہر آ رہی. جی تو جی یعنی جس کو ہم علم سمجھتے تھے اصل میں وہی سب سے بڑی جہالت تھی. بے یہ شک جو بے ہے شک ہمیں بالکل. یہ بات ہے کہ اسلام کو پڑھنے کے بعد، اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے بعد میں ہمارا کنکلوژن یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے علم سمجھ کر اپنی زندگیاں اس کے پیچھے کھپا ڈالی، اصل میں وہی سب سے بڑی جہالت تھی. یہ ہے ریئلٹی اسلام کی. تو سر صاحب ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو حق سمجھ رہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو حق سمجھنے کے ساتھ جو سب سے بڑی جو نیگیٹو چیز یہ رہتی ہے کہ آپ سب چیزوں کو، ہر آئیڈیالوجی کو، ہر کلچر کو، سب کو غلط سمجھتے ہیں. ہاں ابھی دیکھیں یہ چیز ڈے 1 سے شروع سے ہی ایسی ہے. تاریخ کا جو ہے ایک میں نے یہ بات ہے، اگرچہ کہ میں ہمیشہ یہ ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ تاریخ میں جو کچھ لکھا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ کو، میں بہت زیادہ اس کو آتھینٹک نہیں سمجھتا. تو جی مگر جی ظاہر بات ہے اسی تاریخ کا حوالہ دے کر یہ اپنے نبی کو بھی ثابت کرتے ہیں، یہ اپنے اسلام کو بھی، اپنے دین کو، ساری باتیں. تو اسی جو ہے تاریخ کی جو ہے کتابوں میں آپ کو یہ بات بھی مل جائے گی کہ ایجپٹ کا ایک شہر ہے، اس کو الیگزینڈریا کہتے ہیں، اس کو عربی میں اسکندریہ کہتے ہیں. بہت مشہور جو ہے وہ سٹی ہے، اور یہ جو میں ہے رہا ہوں وہاں پہ، کافی میڈیٹیرین سمے سٹی. رہا ہوں. اچھا، یہ بہت خوبصورت شہر ہے بتاتے ہیں. جی تو جی جی وہاں جو میڈیٹرینین ہے کوسٹ کے بہت، وہاں پہ. جی ہم میڈیٹیرین جو ہے کوسٹ پر، تو وہ ہوں. اس سٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت بڑی بڑی لائبریریاں تھیں. اچھا، یہ لائبریریاں اصل میں یہ اس زمانے کی ہیں جس وقت ساری کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی، سارا مینوسکرپٹ جی ہوتا جی تھا، جی کیونکہ پرنٹنگ پریس تو ابھی تھا نہیں، وہ اس وقت کی بات ہے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس شہر میں کئی ایسی لائبریری ہیں جس میں جو ہے کتابیں ہیں جو کہ ہاتھ کی لکھی کتابیں ہیں. کیونکہ اس زمانے میں اگر کسی کے پاس کوئی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو وہ ایز ایکویلنٹ ایز جو ہے آپ ایک رولس رائس کی آپ کہہ سکتے ہیں، اتنی قیمتی چیز ہوتی تھی. بے آپ شک سمجھ بے رہے ہیں؟ شک. کیونکہ ایک کتاب کسی کے پاس ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اس میں پتہ نہیں کتنی ہزاروں کتابیں جو ہے ان کی لائبریریز میں پائی جاتی تھی اس شہر میں. تو یہ جو ہے جب ایجپٹ کو ان عربوں نے جب فتح کیا تو کہا جاتا ہے کہ عمر ابن العاص جو اس کے جو ہے فاتح یا پھر جو بھی اس کے جو گورنر جو ہے جو تھے، تو انہوں نے جب اسکندریہ کا جو ہے دورہ کیا، وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری کتابیں دیکھی تو ان کو بھی بڑی حیرانی ہوئی، یار جو ہے کیا لوگ ہیں یار، جو ہے اتنی ساری کتابیں. ہاں، انہوں نے تو زندگی میں کبھی ایسی کتابیں اتنی کتابیں سنی بھی نہیں تھی کبھی، لیکن اتنی ساری کتابوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو دیکھنے کے بعد میں بڑے حیران ہوئے، لیکن اب وہ جو سوچ میں پڑ گئے یار ان کا کرنا کیا ہے. تو انہوں نے ایک خط لکھا اس وقت کے امیر المومنین عمر ابن الخطاب کو،
عمر کو انہوں نے خط لکھا. اب یہ بات تاریخ میں آتی ہے, اب میں اس کو اسی حد تک رکھ رہا ہوں. تو لکھا اور یہ کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ میں ان لائبریریز کا, ان کتابوں کا کیا کروں. تو وہ خط عمر کو ملا. عمر نے پڑھ کر, آپ کو پتا ہے عمر نے کیا جواب دیا؟ عمر کا کہنا یہ تھا کہ اے عمر العاص, تم دیکھو کہ ان کتابوں میں اگر وہ سب کچھ ہے جو ہماری اللہ کی کتاب میں ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہمیں ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ساری باتیں ہماری کتاب یعنی ہمارے اللہ کی کتاب میں ہیں. اب اگر تم دیکھو کہ اگر ان میں وہ سب کچھ ہے جو ہماری اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارے لیے وہ سارا علم بالکل کسی کام کا نہیں, وہ ساری باتیں کسی کام کی نہیں ہے. جی تو اگر ویسا ہے تو تم جو ہے ان کتابوں کو جلا ڈالو, ان کی ضرورت نہیں ہے ہم. چنانچہ ان ساری لائبریریز کو جلا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے صرف اس وجہ سے کہ اب ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. یعنی نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں, ہم وہ نیشن ہیں جس کو اللہ نے اسلام کے کارن, اسلام کی وجہ سے عزت دی, ہم دنیا میں سپیریئر بنے. یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں. یعنی ہمارے پاس اللہ کی کتاب ایک ہدایت کے طور پر ہے. ہم ساری ہدایت, ساری رہنمائی, ساری جو ہے ترقی قوم یا اس کے لیڈر, اس کے امیر المومنین, اس کے خلیفہ راشد, ان کا یہ عالم ہے کہ وہ ایمان کو کے اندھیرے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو اب ان کا کیا بن سکتا ہے بتائیے؟ یہ ایسے لوگ, ایسی سوچ رکھنے والے دنیا کو بھلا کیا دے سکتے ہیں؟ اور میں ایک بات لگے ہاتھوں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ مسلمان نام رکھنے والے, وہ عربی بولنے والے, وہ سائنٹسٹ جو کسی زمانے میں بڑے عروج پر پہنچے تھے علوم و فنون کے, ٹھیک ہے, وہ ایک واقعی اس کو گولڈن ایرا یا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے. تو یقیناً وہ دور ایسا گزرا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی, یعنی جتنے نام لیے جاتے ہیں, میں نے اپنی کتاب میں تقریباً ان سب جو ہے بڑے عباقرہ, بڑے جینیس لوگ, ان کے نام لیے ہیں, ایک سے ایک سب. لیکن ان ناموں کا یا ان کے کارناموں کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, قرآن کے پیغمبر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, قرآن کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, قرآن کی اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ پیورلی لادین تھے. وہ ایک طرح سے ہم جس کو سیکولر کہتے ہیں, کیونکہ سیکولر یا سیکولرزم تو ابھی ریسنٹلی جو ہے سامنے آیا نا. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا یعنی دین مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کی ساری تحقیقات وہ ان کی اپنی ذاتی تھی, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور گریک, یا پھر جو ہے مان لو ہم یہ بھارت کہہ لیں یا چین کہہ لیں یا پھر ایران کہہ لیں, یہ ان علاقوں سے جو علوم اس جگہ پر جمع ہوا, کیونکہ وہ زمانے میں بغداد جو ہے وہ علم کا خزانہ, دار الحکمت, بیت الحکمت وغیرہ جو ہے وہ ایک ایسا گڑھا تھا کہ ہر طرح کا علم وہاں پر آ کر جو ہے جمع ہو رہا تھا. یہ دراصل اس کی کارستانی تھی. یہ باہر سے آئے گئے جو علوم ان کے ترجمے ہوئے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. قرآن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, حدیث سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, قرآن کے نبی سے, قرآن کے اللہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں, کوئی لینا دینا نہیں, بالکل بھی کوئی لینا دینا نہیں. یہ ہے ریئلٹی, یہ وہ ریئلٹی ہے. جی قاری صاحب السلام علیکم. جی